جس حج میں جمعے کے دن میں یوم عرفہ آ جائے اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ حج اکبر بھی کہلایا۔ مختلف اقوال ہیں حج اکبر کے بارے میں اور مختلف احادیث ہیں حج اکبر کے بارے میں، روایات ہیں، اور ان روایات کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ جس حج کے اندر عرفات والا دن، یعنی جو آج والا دن ہے یوم عرفہ، جس حج میں عرفات والا دن جمعے کا دن بنے اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج اکبر کس دن ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے یوم نہر کو حج اکبر کہا، قربانی والے دن کو۔ ایک حدیث میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حج کیا اس دن جو حج آ جاتا ہے، یعنی اسی کے موافق حج آ جاتا ہے، تو اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یوم نہر حج اکبر ہے یا وہ دن حج اکبر ہے کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تھا اور یوم عرفہ آیا تھا، کیونکہ یوم نہر اگلا دن ہے، اس کے بعد والا دن ہے۔ یوم نہر قربانی والا دن اگلا دن ہے، تو وہ یوم نہر والا حج اکبر کہلائے گا یا جس دن آقا علیہ السلام نے حج کیا؟ تو روایتوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہے کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تھا وہ دن حج اکبر کہلائے گا۔ چونکہ مختلف روایتیں ہیں، یوم نہر والے دن کو حج اکبر کہا، کسی نے عرفات والے دن کو حج اکبر کہا، لیکن زیادہ تر جو حدیثیں اور روایتیں موجود ہیں میں ان میں سے چند ایک پڑھنے لگا ہوں تاکہ آج کے دن کی فضیلت بھی ہمیں ملے، اور آج کے دن کی جو فضیلت کا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثبوت ملتا ہے تاکہ ہم ان احادیث کو بھی سن سکیں اور ہمیں پتہ چل سکے کہ حج اکبر کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، یعنی آج کا جو دن ہے سب سے افضل دن ہے، اور جب جمعے کے دن یوم عرفہ ہو وہ دیگر دنوں سے، دیگر حجوں سے 70 گنا زیادہ ثواب والا ہوتا ہے۔ اگر حج آ گیا بدھ والے دن، حج آ گیا منگل والے دن، حج آ گیا جمعرات والے دن، حج آ گیا ہفتے والے دن، تو اس حج کا جو ثواب ہے اور اس حج کا جو ثواب ہے جو جمعے والے دن آیا، دونوں کا آپس میں اتنا فرق ہے کہ 70 حجوں جتنا فرق ہے بیچ میں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اور ایک اور روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ یوم عرفہ ہے۔ جو جمعے کے دن آ جائے اس دن کا حج دوسرے حجوں سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ پھر ایک اور روایت موجود ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جب جمعے کے دن یوم عرفہ ہو تو میدان عرفات والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو میدان عرفات میں اکٹھے ہوئے ان کو بخش دیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ اسی دن ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تھا۔ یہ حضرت امام غزالی نے لکھا۔ ملا علی قاری اور دیگر لوگوں نے اس حدیث کی جو تشریحات کے اندر روایات بیان کی ہیں، اور پھر آپ نے حضرت امام طبرانی سے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن نیکیاں بھی دگنی ہو جاتی ہیں
اور اگر حج آ جائے تو اس کا ثواب بھی دگنا چگنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کی نیکیوں کو 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس بندے نے جمعے والے دن حج کیا اس کو 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔